السلام علیکم خواتین حضرات۔ روحانیت میں ہم اکثر یہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے، کہیں اسے اورا کا نام دیتے ہیں اور کہیں اس کو میگنیٹک فیلڈ کا نام دیا جاتا ہے، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی جسم سے لہریں نکلتی ہیں، اور کہیں یہ ہم سنتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم سے وائبریشنز نکلتی ہیں۔ باتیں الفاظ مختلف ہیں ان باتوں میں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ بات ہے بھی درست۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ ایکسپیرئنس کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے اندر ہمیں اپنے لیے کشش محسوس ہوتی ہے، ہم ان سے دیر تک باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ کہیں کچھ لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو نہ ان میں ہمیں کشش محسوس ہوتی ہے اور نہ ہم ان سے دور بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو ہماری طبیعت میں کچھ زیادہ خوشگوار تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ وہ در حقیقت اس کے جسم سے جو وائبریشنز نکل رہی ہیں یہ اس کا اثر ہے۔ وائبریشنز اگر اچھی ہیں تو ہم پر بڑا خوشگوار اثر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ لہریں اچھائی کی طرف کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو ہمارے اوپر نیوٹرل سا ایفیکٹ آتا ہے، ناپسندیدگی کا احساس ابھرتا ہے دل میں، اور نہ ادروائز۔ لیکن یہ احساس پیدا بھی صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خود زیادہ حساس ہو۔ اب وہ حساسیت قدرت کی ودیت کردہ ہے، یا خود ہماری روح اس قدر لطیف ہو گئی ہے کہ ہم ان وائبریشنز کو بڑی تیزی سے محسوس کرتے ہیں۔ فقیر لوگوں سے جب ہم جا کے ملتے ہیں اور اولیاء کرام سے ملتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر جھانک لیتے ہیں۔ وہ انسان کے اندر نہیں جھانک پاتے، بات یہ ہے کہ ان کی اپنی روح، ان کی نیکی، ان کی عبادت، ان کی پاکیزگی خیال کے نتیجے میں اتنی لطیف ہو گئی ہوتی ہے، اتنے حساس ان کے سینسرز ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان ملتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والی ان وائبریشنز کو وہ ریسیو کرتے ہیں، اور ان کو اس انسان کی اصل فطرت کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فقیر آدمی چونکہ رب کی ہی بندگی کر رہا ہے، اس نے اپنی فطرت میں پائی جانے والی اس سنت رب کے عکس کو ڈیولپ کیا ہے کہ رب تعالی ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو فقیر ہر انسان کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں ان کا ایک پرتو موجود ہے، ایک ہلکا سا عکس موجود ہے۔ تو یہ فقیر لوگ جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں وہ اپنے ان تمام چیزوں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، ان کی محنت کرتے ہیں، تو وہ انسان کی ایسی چیزیں جن کا عیا کرنا اس کے لیے دل آزاری کا باعث بن جائے یا ان کے لیے کوئی اچھا تاثر نہ چھوڑے لوگوں میں، ان پر وہ پردہ ڈال لیتے ہیں، کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیں گے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے۔ تو مجھے سے ناخواندہ لوگ اسی دھوکے میں رہ جاتے ہیں کہ فقیر کو کچھ پتہ نہیں چلا میرے بارے میں، اس سے چھپی ہے بات۔ ایسا نہیں ہوتا۔
یہ جو انسان کے جسم سے لہریں نکلتی ہیں، اس کو مولانا روم نے بو کا نام دیا کہ اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب مختلف اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، مختلف فقیروں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے قریب جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں، یا جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں اب آپ جب جاتے ہیں، اگر وہ کمرہ بند ہے تو اس کمرے میں انٹر ہوتے ہی ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوتا ہے، انسان کو پاکیزگی کا احساس شروع ہوتا ہے۔ اور جب اس فقیر کے قریب بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی پرفیوم استعمال کیا ہے، اس نے کوئی عطر لگایا ہے جسم کو۔ در حقیقت اس فقیر نے کوئی پرفیوم کا استعمال نہیں کیا ہوتا یا عطر نہیں لگایا ہوتا۔ اس فقیر کی خیالات کی پاکیزگی، اس فقیر کی عبادات، اس فقیر کا نیکی کی راہ پر چلنا، وہ چونکہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے اور دن بدن اس میں اضافہ کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں، تو وہ بو، وہ اسمیل جس کو مولانا روم نے بو کا نام دیا، وہ خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یوں فقیر کے جسم سے خوشبو اٹھتی ہے، وہ اتنی غیر محسوس ہوتی ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کمرے میں وہ خوشبو پھیل جاتی ہے، آنے والے کو ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے خیالات کو پراگندہ رکھیں، عبادات سے منہ موڑیں، نیکی کو قریب نہ آنے دیں، تو وہی بو ناخوشگوار شکل اختیار کرنی شروع کر دے گی۔ اور ہر فقیر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کبھی ایک سی خوشبو نہیں آپ کو محسوس ہوگی، وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے، مین ٹو مین ویری کرتی چلی جائے گی۔ جیسے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خوشبو موتی کی ہے، بہت بھینی ہلکی خوشبو، اس کا احساس ہوتا ہے۔ میں خود تو کبھی نہیں گیا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روضہ مبارک پر، لیکن جو لوگ گئے ہیں انہوں نے احساس کیا ہوگا، وہاں محسوس ہوا ہوگا کہ ان کے روضہ مبارک میں انٹر ہوتے ہی موتی کی ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو کا احساس ہوتا ہوگا۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم سے گلاب کے پھولوں کے خوشبو نکلتی تھی۔ جو لوگ وہاں ان کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوئے ہوں گے انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے روضہ مبارک سے بھی گلابی کی خوشبو آتی ہوگی۔ جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب، ان کے روضہ مبارک سے ایسی خوشبو آتی جس کا نام نہیں معلوم ہوتا کہ یہ خوشبو ہے کس چیز کی، کیونکہ دنیاوی طور پر جو خوشبو جن سے ہم واقف ہیں، جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں، وہ خوشبو ان سے مختلف ہے۔ اسی طرح یہاں چونکہ لاہور میں ہیں تو سبھی لوگ وہاں جو جاتے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مزار سے جو خوشبو اٹھتی ہے وہ بھی ایک عجیب رنگ کی، اس کا نام نہیں لیا جا سکتا لیکن عجیب خوشبو ہوتی ہے وہاں خوشبو۔ تو اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو فقیر جیسی پڑھائیاں پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کے جسم میں ویسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ جن ناموں سے رب کو پکارتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے جس کلام کا ورد کرتا ہے اسی نسبت سے اس کے جسم میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں لیکن اس کا میکنزم یہ ہے سارا۔ تو یہ خوشبو تقریباً سبھی اولیاء کرام کے جسم سے اٹھتی ہے، فقیروں کے جسم سے اٹھتی ہے، لیکن اس خوشبو کا حاصل کرنے کے لیے صرف ہمیں ذکر اذکار پر نہیں بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ خیالات کی پاکیزگی پر ہے۔ تو پہلے ہمیں خیالات کی پاکیزگی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی، اس کے بعد
رب تعالیٰ کی عبادات اور نیکی کی راہ. تو جب ہم ان تینوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلیں گے تو پھر کہیں رب کی راہ انسان پکڑتا ہے، ایسی راہ جو اس کو قرب الہی تک لے جائے. یہ اس کو دہراتا میں اس لیے ہوں، پہلے بھی کئی بار اس موضوع پر بات ہوئی کہ ہم لوگ نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کم سے کم جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور ان سے جا کے فرمائش ہماری یہ ہوتی ہے کہ مجھے قرب الہی چاہیے، مجھے رب سے ملا دیں. وہ شخص کیسے ملائے ہمیں رب سے؟ وہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑے اور رب کے حضور پیش کر دے اور تعارف کرائے کہ یا باری تعالیٰ میٹ مسٹر سو اینڈ سو، ہی از مائی فرینڈ اینڈ یو آلسو بیکم ہز فرینڈ. ایسا تو ممکن نہیں ہے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ کام تو مرشد بھی نہیں کر پاتا. مرشد کا کام صرف اتنا ہے کہ لاہور شہر کی بھول بھلائیوں سے نکالے انسان کو ہاتھ پکڑ کے ان پیچ دار گلیوں میں سے، سڑکوں پر سے گزارتا ہوا اس کو کہ وہ کہیں کھو نہ جائے. تو موٹر وے کی سٹارٹنگ پوائنٹ پر لے جا کر کھڑا کر دے انسان کو، اور یہ کہہ دے کہ یہ موٹر وے ہے جو آپ کو اسلام آباد لے جائے گا، شہر اقتدار میں. اس پہ اب آپ چلیے، اور ساتھ وہ نصیحت کر دے کہ اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد سروسز آئیں گی، تو یہ نہ ہو کہ تم وہاں کھانے پینے میں مصروف ہو جاؤ اور تمہارا سفر کھوٹا ہو جائے. یہ آپ کو وارن کر دے، مجھے وارن کر دے کہ اس پر سپیڈ لمٹ 120 کلومیٹر پر آور کی ہے، اس کو اگر ایکسیڈ کرو گے تو چالان ہو جائے گا. اس میں 10 کلومیٹر کا ایسا ٹکڑا آئے گا جو وائننگ روڈز ہیں، وہاں سپیڈ زیادہ کرو گے تو گاڑی الٹ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تمہارا. وہ اس طرح کے خطرات سے وارن کر دے گا. لیکن سفر خود انسان کو خود ہی کرنا ہے، مجھے ہی کرنا ہے. مرشد اس میں میری مدد نہیں کر سکتا. وہ مجھے لاہور کی جو پیچیدہ سڑکیں ہیں ان میں سے ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہوا یہ کہ میرے پیچھے اپنی گاڑی لے آؤ، وہ یہاں سے سیفلی آپ کو گزار لے گا. لیکن شہر اقتدار تک پہنچنا ہمیں خود اپنی ہی محنت سے ہے. تو میں اگر راستے میں اپنے مرشد کی ہدایات پہ عمل نہ کروں اور میں شہر اقتدار تک نہ پہنچ پاؤں تو دوش میں دوں گا مرشد کو، جس غریب کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. اور اگر یہ ہو گیا کہ میں جس گاڑی پر سفر کر رہا ہوں اس کے ٹائر کمزور ہیں اور مسلسل چلنے کی وجہ سے جو ہیٹ جنریٹ ہوئی ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے، ٹائر برسٹ ہو گئے، گاڑی الٹ گئی، تو اس میں مرشد صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ تو مجھے دیکھنا تھا کہ میں ٹائرز صحیح رکھوں گاڑی کے. اگر راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی رک گئی، اس میں مرشد صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ تو خود میرا قصور ہے کہ میں نے اپنا ٹینک ٹاپ اپ کیوں نہیں کروایا تھا. لاپرواہی کی اور کسی اور گاڑی میں جا کر میں جا ٹکرایا کسی اور گاڑی سے، تو میری لاپرواہی ہے، وہ مرشد صاحب کا تو قصور نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں، ساری محنت انسان کی اپنی ہے، گائیڈنس البتہ مرشد صاحب کی ہے. تو جو میں جا کے فقیر سے یہ فرمائش کرتا ہوں کہ مجھے رب سے ملوا دیں، تو بے معنی ہے. وہ فقیر سوائے شرمندہ ہونے کے اور کیا کرے گا؟ تو ہم فقیر سے یہ فرمائش نہ کریں کہ وہ ہمیں رب سے ملوا دے. ہاں، فقیر کے پاس جا کے اگر میں بیٹھ جاؤں اور آبزرو کروں کہ یہ فقیر اس مقام پر آیا کیسے، میری طرح کا انسان ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں،
ایک دماغ اللہ نے عطا کیا ہے، 2 پاؤں ہیں، اس میں کچھ بھی مجھ سے مختلف نہیں، تو یہ اس مقام پر کیسے آیا، اس بلندی پر کیسے گیا یہ فقیر؟ تو میں اسے آبزرو کرتا رہوں. پوچھنے سے کام نہیں بنے گا، جو پوچھنے پر فقیر شاید نہ بتا پائے کہ وہ کس طرح اس مقام پر پہنچا، کیونکہ اسے تو خود ہی معلوم نہیں. یہ سفر ہی اتنا غیر محسوس ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس طرح اس سفر پر آگے بڑھتا چلا گیا. تو وہ جو باتیں آپ کو بتائے گا وہ اوپر کے درجے کی ہوں گی، اور میرے مقام میں اور اس درجے کی جہاں کی وہ بات کر رہا ہے ایک گیپ موجود ہے. وہ گیپ میں کیسے برج کروں گا؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے اسے آبزرو کیجیے. جب ہم اسے آبزرو کرتے ہیں، اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر نظر رکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا، تو پتہ چلتا ہے کہ پھر انسان کان کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتا ہے. فقیر کی زندگی دیکھ کے بھاگ جائے گا جب گہرائی سے دیکھے گا کہ وہاں اصلیت دکھائی دیتی ہے، کہ وہ لوگوں کے جبر کو، لوگوں کی زیادتیوں کو، لوگوں کی باتوں کو مسکرا کے برداشت کرتا ہے. وہ حالات کے جبر کو بڑا ہنس کھیل کر جھیلتا ہے. وہ نقصانات پر کہہ کے لگاتا ہے. وہ تکلیف پہنچنے پر مسکراتا ہے. جتنا بڑا دکھ اتنا بڑا کہکہا اس کا بلند ہوتا ہے. تو اس سے آگے جب ہم واچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ فقیر 2 اصولوں پر کام کر رہا ہے. یہ تو لمبی بات ہے، اس کو ایکسپلین کرتے جائیں، جتنا لمبا بیان کرنا چاہیں کر لیں، لیکن مختصراً اگر اس پر بات کی جائے تو فقیر 2 پرنسپلز پر چل رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ گیونگ ہے. جب ہم گیونگ کہتے ہیں تو اس گیونگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ روپیہ پیسہ لوگوں میں بانٹتا ہے. وہ ہر چیز میں گیونگ ہے. وہ لوگوں کو زندگی کی سہولیات تقسیم کرتا ہے. زندگی لوگوں کی آسان بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. لوگوں کے ہر طریقے سے کام آنے کی کوشش کرتا ہے. جو اس کے پاس آتا ہے دستے سوال دراز کرتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا، وہ اسے دے دیتا ہے، اپنا نقصان کر کے بھی دے دیتا ہے. وہ قربانی چاہے مالی ہو، جسمانی ہو، آرام کی ہو، وہ قربانی کرتا ہے دوسروں کے لیے. وہ گیونگ ہے. اور دوسرا پرنسپل اس کی زندگی میں فارگیونگ. وہ بہت فارگیونگ ہے. وہ انسان کو اس کے غلطی کرنے سے پہلے ہی معاف کر بیٹھتا ہے. اس نے اپنی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے فقیر نے کہ دوسرا غلطی نہیں کرتا، وہ اسے پہلے معاف کر چکا ہوتا ہے. یہ محاورتن کہہ رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ نہیں لیتا. جہاں کسی دوسرے انسان سے غلطی ہوئی، فقیر نے فوراً اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. جیسے مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور میں دوسروں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ معاف کر دیں گے، مجھے بھی اس شخص کو معاف کر دینا ہے. تو ادھر کسی سے غلطی ہوئی، ادھر فقیر نے اس کو دل سے نکالا، اپنے آپ کو سمجھا دیا، دل سے نکل گئی بات. تو فارگیونگ ہوتا ہے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیتا ہے. اس شخص کا نام اس وقت ذہن میں نہیں میرے. کچھ دوائیوں نے اس طرح سے ذہن پر اثر ڈالا ہے کہ چیزیں عام طور پر سامنے کی چیزیں بھول جاتی ہیں. وہ شخص تھا جس نے مارکہ کربلا میں جناب حضرت علی اصغر پر تیر چلایا تھا، جو ان کے حلق کے پار ہو گیا تھا. انتہائی بدبخت ترین شخص. تو جب یہ مارکہ کربلا ہو چکا، تکلیف سے گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس تکلیف سے گزر گیا، تو مدینہ میں سیٹل تھے. تو وہی شخص ایک دن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر مہمان ہوا. آ کے کہا کہ میں مسافر ہوں. حضرت امام زین العابدین نے انہیں
کھانا بھی کھلایا، پھر رات کو حضرت امام زین العابدین کے گھر پر رہا بھی وہ شخص۔ اگلے دن جب صبح رخصت ہو رہا تھا تو اس نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فوری طور پر کہا کہ نہیں، جب آپ آئے تھے تو میں اسی لمحے آپ کو پہچان گیا تھا کہ آپ کون ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر آپ نے مجھے اتنے اخلاق سے کیوں اپنے پاس ٹھہرایا؟ تو فرمایا کہ ہمیں میزبانی عطا ہوئی ہے دنیا کی۔ تو یہ جو تواضع ہے، یہ تواضع فقیر کی فطرت کا حصہ ہے، وہ اس تواضع کو ڈیولپ کرتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رب کا ذکر جاری رکھتے ہیں اور خیالات میں پاکیزگی لے آتے ہیں، پازیٹو تھنکنگ پر آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارا رب کی طرف سفر جاری ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ڈیولپ کرنے میں مرشد کام آ سکتا ہے، مرشد گائیڈ کر سکتا ہے، وہ ڈیولپ نہیں کرے گا آپ کے اندر چیزیں اس لیے کہ اس کے بس کی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں، یہ خوبیاں خود ہمیں ہی ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر۔ وہ صرف بتا سکتا ہے، جو انگریزی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ یو کین ٹیک دا ہارس ٹو واٹر بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک۔ تو اس محاورے کی نسبت سے مرشد آپ کو یہاں تک تو لے جائے گا کہ یہ بتا دے کہ یہ چیزیں کیسے ڈیولپ ہو جائیں گی آپ کے اندر۔ وہ آپ کے رویے دیکھ کے، آپ کے ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز دیکھ کے پوائنٹ آؤٹ تو کر دے گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کو کریکٹ خود مجھے ہی کرنا ہے، مرشد نہیں کر سکتا اسے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کے تحت سبب پہلے بنے گا، اثر بعد میں آئے گا۔ وہ اور بات ہے کہ دعا اور قبولیت دعا میں یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا پرنسپل ریورس ہو جاتا ہے کہ اس میں اثر پہلے ہے، سبب بعد میں ہے۔ دعا کرنا اور دعا کا قبول ہونا، اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا پرنسپل 180 ڈگریز ریورس ہو جاتا ہے۔ وہاں اثر پہلے آئے گا، سبب بعد میں بنے گا۔ کہ ایک شخص رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، یہ گڑ گڑانا اس کا یہ توفیق کی بات ہے کہ رب سے اسے توفیق عطا ہوگی، کہ رب تعالیٰ اس کے قلب کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ رب کے سامنے گڑ گڑائے، تو اسے توفیق عطا ہوگی، پھر وہ گڑ گڑائے گا۔ تو توفیق دعا بھی پہلے عطا ہوگی اور اس کے انعامات آ جائیں گے۔ تو توفیق پہلے عطا ہو جائے گی، اثر بعد میں آتا ہے اس کا۔ جب توفیق عطا ہو گئی، اثر پہلے پیدا ہو گیا، دعا بعد میں ہوئی۔ اسی لیے کہیں کہیں فقیروں کے یہاں آپ کو ایک چیز یہ دکھائی دے گی کہ نہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ دعا کرتے دکھائی دیتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مجھ جیسے لوگ جو جانتے نہیں چیزوں کو، اس میکنزم کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا تو نہیں کی، دعا کر دیجیے میرے لیے۔ تو وہاں تو وہ پرنسپل کاز اینڈ ایفیکٹ کا پرنسپل ہی بالکل مختلف ہے، الٹ ہوا ہے۔ تو وہاں تو دعا ہونے سے پہلے دعا قبول ہو گئی، دعا بعد میں کی اس نے۔ لیکن عام حالات میں کاز اینڈ ایفیکٹ بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، پھر ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے اثرات ملتے ہیں، اس کے انعامات پھر ملتے ہیں۔ اس صاحب نے درخواست کی ہے کہ ان کا یہ سوال بآواز بلند نہ پڑھا جائے۔ ہم جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں انسان، تو ہمارے ذمے کچھ فرائض ہیں، ہمارے ذمے کچھ اوبلیگیشنز ہیں،
جو ہمیں ڈسچارج کرنا ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ عالم کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہاں موت کا بھی ایک سبب ہے. رب اپنے ذمے کچھ نہیں لیتا کوئی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ فلاں آدمی مر گیا بغیر سبب کے، کیونکہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی ہے، عالم الاسباب ہے. تو روزگار کا حصول بھی انسان پر فرض ہے، اور مسلمان پر تو اور بھی زیادہ فرض ہے کہ وہ ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مسلمان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. مسلمان اپنا روزگار اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے. رزق دینے والا رب ہے بے شک، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عالم الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی ہیلا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ فقیر کی شہرت اس وقت پھیلتی ہے جب وہ ایک خاص مقام پر آ گیا ہوتا ہے. تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ شاید فقیر کوئی کام نہیں کرتا. ایسے فقیر کو جس کو آپ دیکھیں وہ کام کوئی نہیں کرتا، ذرا غور سے دیکھیے کہ مانگتا بھی نہیں ہے. لیکن ہم تو ولایت کے اس مقام پر نہیں ہیں، ہم تو ایک معمولی انسان ہیں. تو باوجود اس کے کہ ہمارا دل نہ چاہے، ہمیں روزگار کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی ہماری اندر سکت ہے ہم اپنا روزگار خود کمائیں. اور رب تعالیٰ کی رحمت سے پورا مجھے یقین ہے کہ رب ہمیں ہماری محنت سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر رزق عطا کر دیتا ہے. تو ہم ہاتھ پاؤں ہلائیں، رب تعالیٰ ہماری ضروریات کو اپنی رحمت کے صدقے بہت خوبصورتی سے پورا کر دے گا. جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے رب تعالیٰ کو جواب دہ ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ہماری امیڈیٹ فیملیز ہماری ذمہ داری ہیں، ہمیں ان کے لیے وسائل زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں. بے شک وسائل زندگی رب ہم پہنچاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے ہوں گے. اگر ہم اس سے پہلو تہی کرتے ہیں تو ہم اللہ کو آنسریبل ہو جائیں گے. انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے بچتا رہے. یہ کچھ بہت سے سوالات اکٹھے آئے ہوئے تھے، پچھلی 2 اتواروں سے ہم اسی کا جواب دیتے رہتے ہیں. یہ ایک صاحب تھے، یہ سوالوں کو دیکھ کے مجھے آج یاد آیا قصہ. ان کا پیشہ چوری تھا. تو اس کے 2 بیٹے تھے ان صاحب کے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اگر اپنے بچوں کو لکھا پڑھا دوں گا تو یہ تو پھر میں خاندان کے نام پر ایک دھبا لگاؤں گا. لوگ کیا کہیں گے کہ چوروں کا اتنا مشہور خاندان، اور بتاؤ بچے نوکری کر روٹی کماتے. تو بچپن سے ہی ان کی وہ ٹریننگ کرنے لگے چوری کے معاملے میں. جب بوڑھے ہو گئے تو انہیں خیال آیا کہ تھوڑے فاصلے پر چوروں کا گرو رہتا ہے، تو اگر اپنے بچوں کو میں اس کی شاگردی میں دے دوں تو یہ کمال کے چور بن جائیں گے. تو وہ اپنے بیٹوں کو جا کے اس گرو کے پاس چھوڑ آیا چوروں کے. گرو نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی چوری کے معاملے میں. جب وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اب آپ انڈیپینڈنٹلی چوری کرنے کی اجازت دے دیں. تو اس گرو نے کہا کہ میں آپ کو انڈیپینڈنٹ چوری
کرنے کا سرٹیفکیٹ صرف ایک صورت میں دے سکتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم امتحان پاس کرو۔ تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم امتحان میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو گرو نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں دو بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں، اور ان کے اس جھونپڑی کی چھت پر کدو کی بیل لگی ہے۔ اس بیل کے عین درمیان والا اگر کدو تم توڑ لاؤ رات کو تو تم کوالیفائی کر لو گے انڈیپینڈنٹلی چوری کرنے کے۔ تو دونوں چلے گئے، جا کے دن میں وہاں گھومتے تھے جھونپڑے کے ارد گرد، جھونپڑے کی ساخت، اس کی بلندی، اس کے ارد گرد کا ماحول، اس میں جو میاں بیوی رہتے تھے ان کی عادات، کو اسے فوج کی زبان میں ریکی کہتے ہیں، اس کی ریکانیسنس کرتے رہے کئی روز تک۔ تو جو انفارمیشن انہوں نے گیدر کی وہ یہ کی کہ جھونپڑی خاصی پرانی بنی ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی بہت ہی کائیاں ہیں، بوڑھے ضرور ہیں لیکن بہت ہوشیار۔ میاں اگر دن بھر جاگتا ہے تو بیوی دن بھر سوتی ہے، رات کو میاں سو جاتا ہے تو بیوی جاگتی رہتی ہے، تاکہ چور کدو نہ ان کے لے جائیں، کیونکہ کدو کی فروخت پر ان کی زندگی چلتی تھی۔ تو یہ حالات دیکھ کر ان میں سے ایک تو مایوس ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں چوری کر سکتا یہاں۔ لیکن دوسرا تیز تھا بھائی، اس نے کہا ٹھیک ہے تم وڈرا کر جاؤ، لیکن میں تو چوری کر کے رہوں گا۔ اس نے سوچ سوچ کے ایک ترکیب نکالی، ایک بلی پکڑی، اور رات کو وہ اس جھونپڑے کی چھت پہ چڑھ گیا۔ چھت پرانی تھی، جو ہی یہ چڑھا تو جہاں یہ پاؤں رکھے وہاں سوراخ ہو جائے چھت میں، اور وہ آواز آئے۔ میاں دن کو چوکی داری کرتا تھا، بیوی رات کو چوکی داری کرتی تھی۔ تو بیوی نے جب دیکھا کہ چھت پر آواز آ رہی ہے تو اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اٹھو، چور آ گیا، کوئی کدو چوری کرنے۔ میاں نے اسے کہا کیا تم جگاتی رہتی ہو، کوئی کتا بلی ہوگا چڑھ گیا چھت پر، چھت کمزور ہے، آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کتا بلی نہیں ہے، یہ کوئی انسان ہے۔ تو یہ ان کی بحث ہو رہی تھی، اس نے پھر ذرا پاؤں آگے بڑھایا تو وہاں پھر وہ ٹوٹا، چھت کو بانس وانس کوئی ٹوٹا۔ تو بیوی نے کہا لو دیکھو یہ دیکھو۔ تو اس نے جو سنا کہ اب یہ جاگی گئے ہیں تو اس بلی کی گردن دبائی اور اس کا منہ سوراخ کے اندر کر دیا، تو وہ میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ تو خامن نے کہا دیکھو یہ بلی تھی، ایسی تم بلا وجہ میں۔ اب وہ ہو یہ کہ جو ہی یہ ہلے، چھت میں سے آواز آئے تو بیوی بولنے لگے تو یہ بلی کا منہ اندر کر دے اور اس کی گردن دبا دے، حتیٰ کہ وہ درمیان میں چھت کے سینٹر میں پہنچ گیا، کدو توڑا اور دوڑ لگا دی۔ تو استاد کو جا کے کہا کہ لیجئے جناب میں اس سینٹر کا کدو توڑ لایا۔ تو یوں وہ کوالیفائی ہو گیا کہ تم آج سے انڈیپینڈنٹلی چوری کر لو۔ جن صاحب نے بھی سوال لکھے ہیں، کچھ ایسے پکے استاد کے پڑھائے ہوئے ہیں کہ یہ سوالوں کو پڑھ کر مجھے یہ قصہ آج یاد آ گیا۔ یہ کہیں بلی پکڑی گئی ہے کہیں سے، اور سوال یہ ہے کہ جب لوگ آپ کی توقعات پر پورے نہیں اترتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے، میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میرا ایک اور بھائی شامل ہو گیا میرے ساتھ، اس لیے کہ میں خود ہی نہیں لوگوں کی توقعات پر پورا اترتا، جو میری توقعات پر نہیں پورا اترا میرے جیسا ہی ہے، تو جب وہ میرے جیسا ہے تو اس پہ پیار آئے گا، غصہ تو آئے گا نہیں۔ بڑے آسان ترکیب ہے یہ۔ جس سوال کو دیکھ کے یہ قصہ یاد آیا تھا وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے آ کر درخواست کرتے ہیں کہ ہم خواب میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کسی کے خواب میں یوں جانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس پہ کچھ روشنی کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو مجھے خواب میں دیکھنا چاہتا ہے کوئی صحیح ذہن نہیں ہو سکتا۔ خواب میں انسان کسی خوشگوار چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، کسی اچھی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب دن میں دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں، مجھے تو خواب میں دیکھ کے کیا حال ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ بھی خوب کمال کی چیز ہے،
وہ کسی نے شعر رب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ چونکہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے تو اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا کہ کرے خود ہے اور ہمیں بدنام کرے ہے بس میں. کچھ ایسا شعر ہے مجھے یاد نہیں رہتا وہ ہے. یہ ہے تو وہ یہ خواب میں جو کوئی دیکھتا ہے تو اس کی اپنی خود ذہنی صلاحیتیں ہیں، اس کی اپنی روحانی کیفیت ہے کہ جس کو وہ خواب میں دیکھنا چاہ رہا ہے اسے دیکھ لیتا ہے. تو یہ مجھ پر تو الزام ہے کہ میں کسی کے خواب میں آ جاتا ہوں. اگلا صاحب نے پوچھا ہے کہ کچھ اولیاء اللہ اپنے مریدین کے خوابوں میں جا کر مختلف معاملات کے سلسلے میں ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، کیا یہ اولیاء اللہ کی کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے؟ کانشیس ایفرٹ نہیں ہوتی، یہ اس تعلق کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے جو ایک مرشد اور اس کے شاگرد کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے روحانی. یہ اس کا اعجاز ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا رہتا ہے. میرے وقت ختم ہو گیا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی بشرط زندگی. السلام علیکم.